عید کی خوشیوں سے سرشار میرے بھائیوں، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے صدر ذی وقار کو، ہماری قیادت کو، ہمارے وطن عزیز کو، ہمارے معاشرے کو اور ہمارے خاندانوں کو امن و استحکام بخشے، ترقی و خوشحالی کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور خوشیوں بھری عید بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عام العسرہ یعنی خاندانی یکجہتی کے اس سال میں ہمیں اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ عید کی حقیقی مسرتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہم خاندانی یکجہتی کے حقیقی معنی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ایسا مثالی خاندان ہوتا ہے جو باہمی ہمدردی، وابستگی و استحکام کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ میرے بھائیوں، خاندان وہ مضبوط قلعہ ہے جس کی بنیاد نسب کے رشتے، وطن سے وفاداری اور اقدار و جذبات کے باہمی امتزاج پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ یہی خاندان ایک مکمل نظام اور ایک ایسی ٹھوس بنیاد بن جاتا ہے جس پر معاشرے کی مضبوط ستونوں والی بلند و بالا اور ناقابل تسخیر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام، آج ہم پورے وطن عزیز کو اور متحدہ عرب امارات کو ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے کہ حالات کی آزمائش سے جس کا اصل جوہر و کمال کھل کر سامنے آیا ہے، اس کے باہمی رشتوں کی مضبوطی نمایاں ہوئی ہے اور چیلنجوں کے سامنے کالطود العظیم یعنی ایک عظیم پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس خاندان امارات کے قائد حکمت اور بہترین تدبیر کے ساتھ امور کو سنبھالنے والے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ یہ قائد اپنے وطنی خاندان کے لیے ایک محافظ قلعہ اور ایک شفیق باپ ہیں۔ یہ مہربان باپ اپنے بیٹوں کو تسلی و اطمینان دلاتا ہے، ان کے دلوں میں امید کی شمعیں جلائے رکھتا ہے، اور اس خاندان کا ہر گھر ایک متحد گھر ہے جس کے فرزند چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی قیادت کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اس طرح صف بنا کر جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، جہاں مواطن اور مقیم بالکل سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، یعنی آپسی محبت و مودت اور باہمی ہمدردی میں۔ ان کی شان وفاداری ہے، ان کا شعار وطن سے سچا لگاؤ اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ وطن ایک قیمتی موتی اور انمول جوہر ہے جس کی حفاظت و پاسبانی ہر ایک پر واجب ہے۔ میرے بھائیوں، ان فرزندان وطن کے پیچھے وہ ادارے ہیں جو اپنی بھرپور تیاری اور اعلیٰ ترین استعداد کے ساتھ
میدان کارزار میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہ عظیم ادارے در حقیقت امارات کے خاندان کے لیے محفوظ قلعہ ہیں، جو اسے خشکی، سمندر اور فضا ہر جگہ محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ادارے دشمنان وطن کے سامنے مضبوط چٹانوں کی طرح موجود ہیں، جو ان کی سازشوں کو ناکام بناتے ہیں، اور بغض و عناد سے بھرے دشمن جو اس وطن کے عزم و استقلال کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کی ایذا رسانی کے آگے ڈھال بنتے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں اور افواہوں کا قلع قمع کرتے ہیں۔ لہٰذا بزدل دشمن کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ وطن عزیز متحدہ عرب امارات اس یقین مستحکم پر قائم ہیں کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یعنی جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اور یہ وطن اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں خیر پوشیدہ ہے۔ ارشاد رب قدیر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی غرض تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے اور تمام جہانوں کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خاندان امارات کے عظیم فرزندوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے سرزمین امارات سے سچی محبت کی تو اس وطن نے بھی ان کی محبت کا بھرپور صلہ دیا۔ آپ نے اس کے لیے لگن اور اخلاص کا مظاہرہ کیا تو اس وطن نے بھی آپ کے اخلاص کی قدردانی کی، لہٰذا اس کی اقدار اور اخلاق کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اس کے روشن مستقبل کے بارے میں اچھی امیدیں وابستہ کریں، اس کی قیادت کے پیچھے متحد ہو کر سب بستہ رہیے، اپنے خاندانوں کے آپسی اتفاق و اتحاد کو قائم دائم رکھیں اور ایسی نسل تیار کریں جو اپنے دین میں مضبوط ہو، اپنے علم میں پختہ ہو، جو حکمت و دانائی کے نور سے روشن ہو، اپنی صحت میں توانا و مضبوط ہو، اپنے اخلاق و اقدار میں ممتاز ہو، اپنی قومی شناخت سے پورے طور پر وابستہ ہو، اپنے وطن پر فخر کرے اور اس کے اتحاد اور یکجہتی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور جو اپنے رب کے اس فرمان کو اچھی طرح سمجھتی ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ میرے بھائیوں، ایسی نسل تشکیل دیں جو اپنے بانیان وطن اور اس کی قیادت کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے علم و عمل میں محنت کرے تاکہ اپنے وطن کی سربلندی اور ترقی میں حصہ ڈال سکیں، کیونکہ البلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، یعنی جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے۔ اے حضرات والدین، گھروں میں خوشیاں پھیلائیں، بچوں کے درمیان مسرتیں بانٹیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور ترقی کا مکمل خیال رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام، عید کی خوشیاں شکر گزاروں کی خوشی کی طرح منائیں، اپنے ایام عید کو ہنسی خوشی گزاریں، کیونکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، یعنی ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں کو خوشیوں سے معمور کریں، اپنے معاشرے میں فرح و انبساط کو عام کریں، اور میرے وفا شعار بھائیوں، خوشی کے اس موقع پر اپنے شہداء کو نہ بھولیں، ان کے لیے دعا کریں
اور وطن کے محافظ کے لیے جوانوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین و بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیرے بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین سب کو بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ اللہم اجعل عیدنا عید نصر وقوہ